اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما فہیما۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام مسز قدسیہ ناز ہے۔ میں گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین بلاک ایم نارتھ ناظم آباد کراچی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں ایز اے لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کے تدریسی فرائض انجام دے رہی ہوں۔ آن لائن کلاسز کے لیکچر میں یہ میرا 8واں لیکچر ہے۔ یہ میں نے جو آپ کے لیے ٹاپک چوز کیا ہے یہ آپ کی فرسٹ ایئر اسلامیت کی کتاب کے چوتھے باب سے، جو ہمارے پاس ایک ہمارا موضوع ہے قرآن و حدیث، اس میں سے ہم نے قرآن کی حدیث کے اوپر جو ہے وہ تعارف حدیث کو سلیکٹ کیا ہے، جس میں ہم آج بات کریں گے کہ حدیث کے کیا معنی ہیں اور حدیث کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم، حدیث کی اقسام اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت، اس کی دینی حیثیت کیا ہے شرع میں، اور پھر ہم اس کے اوپر مختلف اس کی جو کتابیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دین کے اسلام کے جو ہیں وہ 4 اہم ماخذ ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو قرآن کریم والفرقان مجید کا پہلے نمبر پہ ہم نے ایکسپلین کیا تھا، اور اس کا پہلا نمبر آتا ہے اسلامک ریسورسز میں کہ سب سے پہلے جو ہے ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں جو بھی معلومات حاصل کرنی ہے وہ قرآن کریم سے کرنی ہے۔ اگر تو قرآن کریم میں کوئی اس کے ہمارے پاس جو بھی معاملہ ہے اس کے بعد ایکسپلینیشن نہیں ملتی ہے تو پھر ہم سیکنڈلی دوسرے نمبر پہ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اسی سلسلے کے یہ سیکنڈ ریسورسز میں حدیث کے اوپر بات کروں گی کہ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب خداوندی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کرایا، اور بخوبی جس حد تک آپ سمجھا سکتے تھے اس کے جملہ احکامات پر اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر خود امت کو دکھایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو تھی حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے۔ آپ سے پہلے بھی جب پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک حدیث کہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے، تو آپ نے کہا خلق القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ آپ کا خلق اخلاق تھا۔ ظاہری سی بات ہے قرآن کے اوپر مکمل آپ کو عبور تھا، آپ کو یاد تھا، آپ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تو وہی آپ کا اخلاق تھا۔ تو آپ کی عملی تفسیر و تشریح کیا تھی؟ قرآن مجید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے، لیکن اس کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو ہم اس طرح بیان کریں گے کہ یہ عربی زبان کا لفظ حدیث ہے جو حدثہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے گفتگو، کلام، بات چیت کرنا، خبر، یا پھر اس کے کہ اگر ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں تو ہم آپس میں جو بھی بات چیت کرتے ہیں اس سے مراد یہی لیتے ہیں کوئی بھی کلام۔ لیکن شریعت اسلامی کے روح سے حدیث کے اوپر اگر ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اس کو کس معنی میں لیا جاتا ہے، تو اس خبر کا نام کہ جس کے ذریعے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل یا تقریر معلوم ہو، اور اپنی انہی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے ہوئے دینی، ٹھیک ہے، اور خود اس پر عمل پیرا کرتے ہوئے آپ دکھائی دیتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ ان تمام عمل کو، قول کو، فعل کو حدیث کہتے ہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا۔ اسی طرح سے حدیث کی 3 اقسام بنتی ہیں جس کو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر سوال آتا ہے کہ حدیث کی کتنی اقسام ہیں تحریر کریں، تو آپ سب سے پہلے بتائیں گے کہ حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اب اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ حدیث قولی کیا ہے۔ نمبر 1، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو خود، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی بھی زبانی تلاوت کا تذکرہ ہو،
آپ نے خود فرمایا ہو، جیسے آپ نے نماز کے بارے میں بہت ساری حدیث آپ نے چھوٹی چھوٹی جو ہیں بیان کی، ویسے تو بڑی ساری بہت سی حدیثیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1 کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ تو بالکل ہی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے اس کو تلاوت کیا، بتایا، تو یہ حدیث قولی ہے۔ اب حدیث فعلی نمبر 2، یعنی وہ کام، فعل کا مطلب کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو حدیث فعلی یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہو، یعنی بالفعل، فعل ادا کر کے دکھایا ہو، کام کر کے دکھایا ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے اور دین کا ستون ہے۔ تو یہ تینوں چیز اتنی اہم انہوں نے بتا دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ کہیں پر بھی نماز کس طرح پرفارم کی جائے گی کہیں پہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں کئی بار ذکر کیا، بہت جگہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پرفارم کریں گے۔ یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی نماز سیکھو۔ اور حج کے بارے میں بھی بالکل یہی معاملات ہیں کہ صرف فرض ہونے کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ حج ان صاحب حیثیت پہ فرض ہے جو عاقل بالغ اور صاحب نصاب ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہاؤ ٹو پرفارم دا حج، کہ کیسے ادا کریں گے، کتنے ارکان ہیں اور کیا کیا فرضیت ہے، مختلف اس کے جو ایکشنز ہیں اس کے بارے میں، صحیح ہے یا طواف ہے یا عرفات کا ٹھہرنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت جگہ پہ ذکر ہے، لیکن کیسے کیسے، کب کب، کتنے کتنے دن، کہاں کہاں، کیا کیا ٹھہرنا ہے، کب جمرات کرنا ہے، کہاں مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، کب منی میں جانا ہے، کہاں کیسے قربانی ہوگی، اس کی کوئی ڈیٹیل ایسی ایز اٹ از نہیں بتا دی گئی کہ 1 بائی 1 آپ کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث فعلی ہے، یعنی آپ نے کر کے دکھایا۔ تو امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اور حدیث تقریری، اب ہم تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ حدیث تقریری کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت سے بچے جو ہیں، جب بھی ہم ان سے سوال کرتے ہیں طالبات سے، وہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تقریری کا مطلب یہاں پر وہ ہے ایسا کام اور وہ فعل جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی، اس امور کو اس کے اوپر آپ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے کام انجام دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار فرمائی، کیونکہ اگر اس معاملے میں اگر کوئی بات قابل ممنوع یا وضاحت کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رہنمائی فرماتے اور ان امور پر خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ لہٰذا وہ امور جس پر خاموشی اختیار کی گئی ہو وہ اس کی تصدیق کے برابر ہے کہ یہ صحیح کام ہے۔ تو اگر ایسا کوئی آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ حدیث کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ فوراً بتائیں گے کہ 3 ہیں اور کون کون سی ہیں یہ، اور تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں 2 لائن کے ایکسپلین کر دیں گے تو بہت بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال آپ کے پاس پھر آ جاتا ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق بیان کریں، ٹھیک ہے، ہمارے سلیبس کے مطابق۔ تو بہت سے جو ہیں اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں بڑا ہلکا سا فرق ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی وہی کام ہے جو آپ سے ہم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ کہ حدیث کی ایک مکمل تعریف اور اقسام تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیجیے، انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکے ہوں گے۔ تو سنت کیا ہے؟ سنت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ طریقے کے، راستے کے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، ٹھیک ہے، سنت کا یہ معاملہ۔ لیکن شریعت اسلام میں سنت کے معنی کیا ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ، ہدایت کردہ طریقے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو راستہ آپ نے اختیار کیا یا جس راستے کو اختیار کرنے کی آپ نے ہدایت دی، وہ جو ہے سنت کہلاتا ہے، اس طریقے پہ چلنا جو ہے وہ سنت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں کہ آپ پانی جو ہے وہ کس طریقے سے، پانی کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، اٹھنے کے آداب ہیں، جو طریقے آپ کرتے تھے، کر کے دکھاتے تھے، اس طریقے پہ چلتے تھے آپ، اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ فالو می، مجھے، میری پیروی کرو، مجھے دیکھو اور کرو، تاکہ کیونکہ آپ رہنما بن کر آئے تھے، آپ کو ایکسپلین کرنا تھا۔ تو محدثین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام جملہ، اقوال و افعال، تقریرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جلیلہ،
مغازی، حتیٰ کہ بعثت سے پہلے کے بھی جو بھی اقوال تھے وہ آپ کی سنت ہی کے ضمن میں آتے ہیں کہ وہ سنت تھی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف کہ حدیث کی دینی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو حدیث کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی آپ کے پاس فرسٹ ایئر ہے اور اس کا ایک لمیٹڈ ایک سلیبس ہے، تو اس کو ہم آگے کسی وقت ایکسپلین کریں گے اس کے اعتراضات، اس کے بارے میں۔ وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو کچھ تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی دینی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اسلامی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت اسلامی میں فقہ کے 4 ماخذ ہیں، ٹھیک ہے، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع و قیاس۔ اس میں سنت رسول یا حدیث رسول کو دوسرا بنیادی مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کی حیثیت جو ہے ایسی وحی کی ہے، یعنی کہ یہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر عبادت کے، ٹھیک ہے، بغیر عبارت کے، یعنی کوئی لفظ نہیں تھا اس میں، کوئی باقاعدہ لکھ کے نہیں دیا، بلکہ بغیر عبارت کے کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کہ آپ کے دل پر القاء کر دی، نازل فرما دی، ایسا آپ کو دل میں ڈال دیا جو آپ نے اپنی زبان سے کلام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الہامی کیفیت ایسی ڈال دی، ایسی چیز ڈال دی کہ اچانک سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے۔ اور اس کے لیے ہم تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہم تمام مسلمین مومنین جو ہیں وہ اس پر جمع ہیں کہ حدیث کی پیروی واجب ہے، اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہم قرآنی آیات کی چند، ویسے تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر فرمایا ہے کہ حدیث کی حیثیت، یعنی نبی کی حیثیت بیان کرتے ہوئے بہت جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے، جیسے کہ ہم سورہ احزاب میں پڑھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کو نظر رکھیں گے، قرآن پاک انتہائی صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ آپ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ٹھیک ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لیے، یعنی اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی سے جو کثرت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی اتباع کے لیے کہ اتباع آپ کی سب پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ نبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف میں، کہ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس بھیجے ہوئے نبی امی پر کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو۔ پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول آپ کو دیں اس کو آپ لینا ہے، جس چیز سے آپ کو منع فرمائیں اس سے باز رہنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ٹھیک ہے، اور جو دے تم کو رسول وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ سورہ حشر کی آیت ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ سورۃ المحمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والوں حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ نور میں آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر کیا کرو گے، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ ہے، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دراصل وہی ہدایت پر ہے، اور جس نے آپ کی، اور اگر اس کا کہا نہ مانو گے تو راہ پاؤ گے، اگر اس کا کہا مانو گے تو راہ پاؤ گے، نہ مانو گے تو نہ پاؤ گے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو جتنی آیتیں آپ کو میں نے بیان کی ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ اور ظاہری سی بات ہے، ہمارا کلمہ طیبہ بھی ہمیں اسی کا درس دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر ہم نے آدھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو ہم مسلم نہیں ہو سکے جب تک کہ ہم نے محمد کو رسول اللہ نہیں مانا، کیونکہ جنگ تو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کفار اور مسلمین میں، کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے، اور جہاں بھی لکھتے تھے محمد بن عبداللہ کہتے تھے، جبکہ مسلمان جو بھی دستخط سائن کرتے تھے، جو بھی معاہدے سگنیچر ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، تو وہ رسول اللہ لکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی بات طے ہوئی کہ نہیں، کہ ہم تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا ہم یہاں پر محمد رسول اللہ کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو
بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو کلمہ گو ہوتا ہے، جو کلمے کو پڑھتا ہے، اس کے لیے لازمی یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کو محمد کو رسول کی حیثیت سے ماننا ہے۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مانا تو فقط فاز فوز عظیم، یقیناً وہ اس کے لیے عظیم کامیابی ہے، کیونکہ صرف ماننا نہیں ہے رسول کو، رسول کی بھی ماننا ہے۔ اور رسول کی ماننا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقوں کو اپنانا، آپ کی پیروی کرنا، جو کام آپ نے دنیا میں کیے اس کو پرفارم کرنا، اس کو دیکھ کر اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنے آپ کو چلانا، نہ کہ صرف یہ کہہ دیا کہ بس ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور بڑی ہماری فخر کی بات ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور نسلی در نسل جو ہے وہ ہم مسلمین ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل والی کیفیت ہمارے اندر آ رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جیسی خصوصیت پائی جائے گی ان کے اندر۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بنی اسرائیل کی کیفیت پہ چلائے۔ تو ہمارے اندر یہ فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے صرف کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم پار لگا دیے جائیں گے، جنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم جنت میں ہی جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور اس کی بھی مانا، اور جس نے اللہ کے رسول کو مانا اور اس کی بھی مانا۔ یعنی کی کا لفظ جو ہے یہاں پر بڑی حیثیت اختیار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر امت کو ہدایتیں دیں، جو چیزیں ان میں بیان فرمائی، کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں جو بھی ارشاد فرمایا، جن چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرایا، باہمی معاملات میں جو قضا ہوا، جو کچھ فرمایا، فیصلہ فرمایا، اس کی حیثیت کو دینی اور تشریعی حیثیت سے اس کو قبول کرنا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ اور عمل ہے جس کی اتباع اور پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ حکم دیں اس کو بجا لانا ہے، جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہے، ہر مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ دو لوگ فیصلے کی نیت سے گئے۔ اس میں ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھے۔ تو کوئی معاملہ تھا، انہوں نے کہا جی حضرت عمر کی اس میں خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا ابھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی گئے تھے لیکن ہم نے کہا کہ ہم آپ سے ہی پوچھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ فرما دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ اندر گئے اور آئے اور تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا پوچھنے والے، اور کہا کہ جس چیز کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ آگے سے کوئی اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے، کوئی اور انصاف کی بات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حتمی ہے، آخری ہے، اور اس کے بغیر مطلب اس کے آگے تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، چاہے وہ صحابہ کرام کے کوئی سے بھی اعلیٰ درجے پر بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا ثابت ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور حتمی ہے۔ ظاہر ہے کہ جملہ احکام دین کے متعلق کلیہ احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں پر احکام کی ہمیں تشریحات کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں جزیات کی تفصیل، اس کی عملی تشکیل صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے ہی ہمیں ممکن ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہی ہماری زندگی میں کاملیت آئے گی اور ہم مکمل ہو سکیں گے۔ اچھا جناب، امید ہے کہ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس حصے کی تیسری جانب کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سلسلے میں تدوین حدیث کے بارے میں بھی ایک ٹاپک ہے، اس کو ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو بڑا ٹاپک ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو مختصراً ان حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے بارے میں بتاؤں جو کہ تدوین کی گئی مختلف 4 ادوار میں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، پھر تابعین کا دور آیا، اور پھر تبع تابعین کا دور آیا مختلف سنہ ہجری اور اس میں، اور اس کے بعد اس میں مختلف کتابیں تدوین کی گئی، جس میں سے صحیحین اور مختلف اور جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، میں آپ کو اس کا نام بتاتی ہوں، اس کے مصنفین کا نام بتاتی ہوں، اور اس کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث کی 6 مشہور کتابیں،
ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں اور حدیث کی مشہور کتابوں کے سیٹ کو، مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے کہ حدیث کی 6 ایسی کتابیں اتھینٹک بک ہیں جس کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ستہ کا مطلب ہوتا ہے، ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو. ٹھیک ہے، اور 6 ایسی کتاب ہے جس کو اتھینٹک جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اپنے تمام زندگی کے معاملات میں. تو صحیح ستہ جو ہے حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، اور اس کا پہلا جو نام ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس کے جو مصنف تھے، لکھنے والے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. ٹھیک ہے، صحیح مسلم نمبر 2، امام مسلم حجاج بن مسلم قشیری. اور پھر جامع ترمذی آ جاتی ہے جس کے لکھنے والے امام ابو موسیٰ عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ہیں. پھر سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث. سنن نسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی نسائی. پھر 6 نمبر پہ سنن ابن ماجہ. ٹھیک ہے، اس کو ابن ماجہ کے نام سے بھی صرف لوگ مطلب پکارتے ہیں، اور اس کی جو رائٹر ہیں وہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی سنن نسائی کبھی پڑھنا ہو تو اس طرح سے کہتے ہیں، صحیح بخاری کہتے ہیں. اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو ملا کے صحیحین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور متفق علیہ کون سی حدیث ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال آ جاتا ہے. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اوپر تمام یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں متفق ہوں، اور اس کے اوپر جو ہمارا اسماء و رجال کا علم ہے وہ صادق آتا ہو، اور تمام لوگ اس بات پہ کو صحیح مانتے ہوں، اور وہ حدیث جو ہے متفق علیہ کہلاتی ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر ہمارے پاس ہماری بک میں ہی فقہ جعفریہ کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بھی، ان کی بھی کتاب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی بھی مستند ترین ذخائر حدیث میں ہیں، جس میں ان کی 4 کتابیں موجود ہیں جس کو اصول 4 کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں الکافی ہے جس کو ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی نے لکھا. ومن یحذر الفقی ابو جعفر محمد بن علی بن بابیہ. پھر الاستبصار ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی. پھر تہذیب الاحکام ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی. یہ آپ کے پاس فقہ جعفریہ کے متعلق حدیث کے کتابوں کے نام تھے. اچھا، یہ بعض اوقات آپ کے پاس MCQs میں بھی آتے ہیں کہ کتنی کتابیں ہیں، آپ نے اس کو ٹک کر دیا کہ 6. ٹھیک ہے، 7 8 6 آپشن میں آ گئے. بعض اوقات آپ کے پاس لکھنے کے لیے شارٹ کوسچن آنسر میں آ جاتے ہیں کہ صحیح ستہ کی کتابوں کے نام اور ان کے مؤلفین کے نام تحریر کریں، تو وہ بھی آپ کو 3 نمبر کا ایک سوال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ اصول 4 والا جو ہے وہ آپ کے زیادہ تر آپشنز میں ہی آتا ہے جو کہ MCQs میں ہوتے ہیں. تو جناب، یہ جو ہم نے آج آپ سے جو بھی ڈسکس کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شارٹ کوسچن آنسر میں اس میں بہت سے شارٹ کوسچن آنسر بن سکتے ہیں. عموماً لانگ کوسچن فرسٹ ایئر کی کلاس میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کی سلیبس کا حصہ ہے، اس کی آپ تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کبھی لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. تو حدیث کے معنی، مفہوم، حدیث کی ضرورت اور حیثیت، اہمیت، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اتھینٹک ہونے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ کے پاس شارٹ کوسچن آنسر میں آ سکتا ہے کہ آپ حدیث اور سنت کا فرق بیان کریں. ٹھیک ہے، تو عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا لیکچر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں میں آپ کو جو ہوں اس میں منتخب کردہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تراجم اور چھوٹی چھوٹی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر اس کا ہم دیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. اجازت دیجیے. والسلام علیکم. جزاکم اللہ خیرا و کثیرا.